اس کا دل ایک الگ ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر چھڑکا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی، ایک مغرور مسکان۔ وہ سید شاہ فہد تھا، اپنی ضد کا پکا، جو چاہتا تھا حاصل کر ہی لیتا تھا۔ 7 سال اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کا انتظار کیا تھا، اور آج وہ گھڑی آ گئی تھی جب اسے اس کی محبت حاصل ہو چکی تھی۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے اپنے سراپے پر ڈالی۔ کثرتی وجود، اونچا لمبا دراز قد، وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ اس نے اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ کرن سے ملاقات کا خواہش مند تھا، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے ملنا تھا، اور وہ کبھی انہیں نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سید زادی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ سر پر گلابی رنگ کا آنچل اوڑھے وہ واقعی کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی۔ اس گھر کی سب عورتیں دیندار تھیں، اور یہاں کے مرد بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے تھے۔ وہ سیدھا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے شائستہ بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ قرآن پاک کی آیت مکمل کر کے انہوں نے اسے چوم کر اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر اپنے بیٹے کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ شاہ فہد کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امی، میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت درکار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کرن کی یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن امی وہ آج کی لڑکی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر مسکرائی تھی اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کچھ چیزیں روایت کے حساب سے ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ خیر، تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں پیچھے کے تمام معاملات دیکھ لوں گی، مگر تم کرن کو سمجھاؤ، یہاں کے کچھ اصول ہیں جس کی پاسداری اسے ہر حال میں کرنی ہوگی۔ میرے بیٹے، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ وہ یہ بول کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری نگاہ اپنی ماں کی پشت پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ماں اس سے کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن کیا، وہ جان نہیں پایا تھا۔ چند پل بعد اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد کرن کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ 3 بجے کا وقت اسے دیا گیا تھا، مگر اب 5 بج رہے تھے۔ ایک ضروری میٹنگ میں وہ بری طرح اٹک گیا تھا، جس سے واپسی ہی اس کی 4:30 بجے ہوئی تھی، اور پھر جلدی جلدی تیار ہونے کے چکر میں وہ واقعی لیٹ ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے۔ وہ ابھی موڑ کاٹتا، اس سے پہلے ہی ایک لال جوڑا پہنے لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس کی گاڑی کی رفتار بے حد تیز ترین تھی۔ بروقت بریک لگانے کی وجہ سے اس لڑکی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا۔ سامنے موجود وہ لڑکی شادی کے جوڑے میں تھی۔ کیا وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں آئے تھے، مگر اس نے حالات کے پیش نظر اس نے فوراً اس لڑکی کو سیدھا کیا، اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر سید شاہ فہد کو اپنا دل پہلی بار بے قابو ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے۔ غزالی آنکھوں پر پلکوں کا سایہ تھا، پنکھڑیوں کے مانند ہونٹ، قدرتی گلابی گال۔ وہ لڑکی آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے شور سے یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو کئی لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بنا لوگوں کی پرواہ کیے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا اور فوراً گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ زن سے گاڑی ہسپتال کی جانب موڑ چکا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس سے کیا ہو گیا۔ گھبراہٹ حد سے زیادہ تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ اسپتال پہنچ گیا تھا۔ پورے اسپتال میں شور سا ہوا تھا۔ سید شاہ فہد آئے ہیں، اسے پروٹوکول دیا جا رہا تھا، مگر اس نے تمام چیزوں کو مسترد کیا اور اس لڑکی کو اسٹریچر پر ڈال کر اس کا علاج شروع کرنے کی تلقین کی۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ وہ لڑکی جلد صحت یاب ہو جائے۔ وہ سید زادہ تھا، ایک نرم دل انسان۔ وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ابھی بھی اس کی یہی دعا تھی کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ اسے کوریڈور میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کوئی اچھی خبر نہیں دی تھی۔ وہ اب کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ اس نے کرن کو ایک میسج چھوڑ دیا تھا کہ وہ آج شاپنگ کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس نے خاصا احتجاج کیا تھا، لیکن اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی صرف اسے اندر موجود اس لڑکی کی ٹینشن تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بس جلد سے جلد کوئی اچھی خبر ملے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی کس طرح بدلنے والی ہے۔ آج اس کی زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ چند پل گزرے تھے، ایک ڈاکٹر ہڑبڑا کر ICU روم سے باہر آئی تھی اور چند دوائیاں منگوا کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ اس کو مزید پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اسے وہاں بیٹھے 4 گھنٹے کا وقت ہو گیا تھا، مگر کوئی خبر اسے نہیں مل رہی تھی کہ وہ لڑکی کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ تھک ہار کر وہ ICU کے دروازے کے پاس پہنچا اور اپنے سورسز کا استعمال کر کے اس نے ڈاکٹرز کو باہر بلایا تھا۔ جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے وہ ہڑبڑا کر باہر آئے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، شاہ سائیں، لڑکی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، حالات بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ جبکہ شاہ فہد کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ بے چین ہو کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے اسے دیکھا تھا، اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ جبکہ ڈاکٹر کے چہرے سے سایہ سا گزرا۔ وہ شاہ فہد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، شاہ سائیں، لڑکی کو اندرونی چوٹ آئی ہے، وہ اپنا پچھلا سب بھول گئی ہے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، اور ہم نے اپنے طریقے سے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اگر اس کا علاج بر وقت نہ ہوا اور اس کا خیال نہ رکھا گیا تو جلد یا بدیر وہ لڑکی اپنی جان کی بازی ہار سکتی ہے۔ جبکہ شاہ فہد وہیں کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک بزنس مین تھا، ایک سمجھدار انسان، ہر مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے والا، مگر اس پل وہ گھبرا گیا تھا۔ ہاں، ایک لڑکی کی زندگی اور موت کی بات تھی۔ وہ ڈر چکا تھا۔ اس نے چند پل بعد گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ سید زادہ تھا، اسے ہر چیز دیکھ بھال کر سنبھالنی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور ڈسچارج پیپر تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چند پل کا کھیل تھا، منظر تبدیل ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کے ہمراہ سید ہاؤس کی جانب گامزن تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کیا رد عمل دیں گے، اس کے دادا کیا بولیں گے۔ اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ بس اب کسی بھی طرح اس لڑکی کی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ اس نے نظر گھما کر ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ گاڑی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ لمبے گھنے بال آبشار کی مانند اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی ایک خوبصورت حسین پری کے مترادف تھی۔ اس کا دل ہولے ہولے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ کرن کی موجودگی میں بھی کبھی اسے ایسے خیالات نہیں آئے تھے جو اس لڑکی کی موجودگی میں آ رہے تھے۔
वो फौरन ही अपना सर झटक चुका था। वो किसी की अमानत था, वो किरण का था। वो किसी भी सूरत अमानत में खयानत नहीं कर सकता था। इसने उस लड़की की जानिब देखा और भारी आवाज में बोला, लड़की, अपना सर ढांपो ज़रा। तमीज़ नहीं है तुम्हें? गैर मर्द के साथ बैठी हो और बालों को किस तरह खोल रखा है? ये सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? इसकी धाड़ सुनकर बराबर में बैठी वो अजनबी लड़की जी जान से कांपी थी। उसके होंठ फौरन बाहर आए थे, आंखों में नमी आई थी। वो रोती इससे पहले ही फहद एक बार फिर चिंगाड़ा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें? क्या बोल रहा हूं मैं? वो फौरन से अपना सर पर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी और सर झुका लिया था। वो अब मज़ीद हसीन लग रही थी। इसने अपना ध्यान उसकी जानिब से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों हर थोड़ी देर बाद इसकी निगाहें भटक भटक कर उसके सरापे पर जा रही थीं। वो लड़की किसी कयामत से कम नहीं थी। चंद पल की मुसाफत के बाद वो सैयद हाउस पहुंच गया था। उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। अभी उसे कई सवालों का सामना करना था। इसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो तमाम चीज़ों को किस तरह संभालेगा। उसने एक निगाह इस लड़की के वजूद पर डाली जो नज़रें नीचे किए बैठी थी। वो गाड़ी से बाहर उतरा और साथ में इसे भी उतरने की तलकीन की। बिना उस लड़की को समझने का मौका दिए उसका हाथ थामा और अंदर की जानिब बढ़ गया था। वो सोच चुका था कि वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा, इस लड़की को उनके हवाले करेगा, तमाम हालात से उन्हें आगाह करेगा और फिर आराम करने चला जाएगा। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है, इसकी ज़िंदगी में कौन शामिल होने वाला है। ये लड़की उसके लिए कितना बड़ा इम्तहान बनने वाली है। और जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर वो ठुठक कर रुका था। लाउंज में सभी लोग मौजूद थे, दादा, बाबा, चाचू, इसके और कज़न अहबाब भी इसको घर में दाखिल होता देखकर सब हैरान हुए थे। और फिर इसके साथ मौजूद लड़की को देखकर सभी अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े हो गए। रात के 8 बज रहे थे और इस पहर एक लड़की का होना, और वो भी लाल जोड़े में, किसी खतरे की अलामत था। दादा और बाबा फौरन इसकी जानिब आए थे। सरफराज साहब अपने बेटे की जानिब देखते हुए बोले, छोटे शाह साईं, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? और आप इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो शॉपिंग करने के लिए गए थे ना? उनके लहजे में कोई लचक नहीं थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही दादा साईं भी बोल पड़े, आपको शर्म नहीं आ रही? किसी लड़की का हाथ थामे आप खड़े हैं। कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है आपके साथ? क्या मालूम नहीं आपको, हमारे ख़ानदान में इस चीज़ को मायूब समझा जाता है। अगर आपको शादी की इजाज़त दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हर चीज़ की इजाज़त मिल गई है। उनका लहजा भी हर एहसास से आ रही था, जबकि शाह फहद उनके जानिब देखते हुए बोला, जैसा आप दोनों सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये लड़की कौन है। दरअसल ये दोपहर। वो मज़ीद कुछ कहता उससे पहले ही वो अजनबी लड़की उससे अपना हाथ छुड़वाकर दादा साईं के मद्दे मुकाबिल आई थी। एक पल के लिए वो हैरान हुआ था। वो अजनबी लड़की दादा साईं को देखते हुए बोली, ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और इनकी क्या लगती हूँ, किस हैसियत से यहाँ खड़ी हुई हूँ। सबकी आंखों में उलझन दर आई थी। दादा साईं, मेरा नाम सैयदा आयशा है। मैं आपके पोते से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और यही हाल इनका था। मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाकर इन्होंने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, मुझसे ताल्लुकात कायम किए, मेरे साथ गलत कारी की और मुझे हामला करके छोड़ दिया। मैंने जब इन्हें धमकी दी कि मैं आपके ख़ानदान को बीच रोड पर घसीटूंगी, सबको सज़ा दिलवाऊंगी, तब इन्होंने मुझसे वादा किया कि ये मुझसे शादी करेंगे और मुझे दुल्हन की तरह सजाया। मगर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ये मुझे कोर्ट या मस्जिद लेकर नहीं गए, बल्कि ये सीधा मुझे तवाइफ खाने लेकर जाना चाहते थे।
ان کا کہنا تھا کہ تم وہیں رہو گی، تمہاری یہی اوقات ہے، تمہاری روز قیمت لگے گی اور تم سے روز لوگ تعلقات قائم کریں گے۔ میں نے جب یہ سنا تو گاڑی سے باہر کود گئی۔ مجھے بہت چوٹ آئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بروقت اگر میرا علاج نہ کیا گیا تو بچے اور مجھے جان کا خطرہ ہے۔ یہ سوچ کر مجھے یہ یہاں لے آئے کہ ملازمہ کی حیثیت سے میرا تعارف آپ سب سے کروائیں گے، لیکن میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی سے ہر درد برداشت کرتی۔ میں عائشہ ہوں، سیدہ عائشہ، جو نہیں ڈرتی کسی سے۔ اپنا حق لینا مجھے آتا ہے۔ وہ سب کی آنکھوں میں دیکھتی شفافیت کی انتہا پر تھی، جبکہ شاہ فہد حیرانگی بھرے تاثرات سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے اس کی ملاقات ہی آج ہوئی تھی۔ شاہ فہد فوراً ہوش کی دنیا میں آیا اور بپھر کر اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتا یا پھر اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ اس سے پہلے ہی دادا سائیں چنگاڑے تھے اور اس لڑکی کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا ہم نے، تم اپنی منمانی کرتے جا رہے ہو۔ تم یہ بھول گئے کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے؟ ایک سید زادے ہو کر تم نے یہ کرنے کی ہمت کی۔ ابھی کی ابھی تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا اور یہی ہمارے خاندان کی بہو بنے گی، اور تم نے اگر منع کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا تمہارا ہم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا۔ ہم تم سے ہر رشتہ توڑ دیں گے، مرنے کے بعد بھی تمہیں اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا، جبکہ فہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ وہ بے بسی کے عالم میں بولا، دادا سائیں یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میری تو ملاقات بھی اس لڑکی سے آج ہوئی ہے، خدا کی قسم ایک بار بھروسہ تو کریں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اپنی ماں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا اور فوراً بولا تھا، مجھے معلوم ہے میری ماں میرا یقین کرے گی۔ امی یہ لڑکی، وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی ماں نے اس کے گال پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر والوں کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ ان کے خاندان کا ایک اصول تھا، اگر ہمارے خاندان کا کوئی فرد کسی مصیبت میں آئے تو اس پر یقین کیا جائے گا، اسے اس طرح بیچ راستے میں نہیں چھوڑا جائے گا، کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، لاؤنج کا پورا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا۔ وہ اجنبی لڑکی جس کا نام سیدہ عائشہ تھا، وہ سید شاہ فہد کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب کو پسے پشت ڈال کر وہ گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ اس کی ماں نے شرمندگی سے چور نگاہوں سے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے اس نے کئی بار ایکسیڈنٹ کو ہونے سے بچایا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے پورے فارم ہاؤس کا نقشہ تبدیل کر دیا، ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس اجنبی لڑکی نے اس پر الزام لگایا تھا، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور خاص کر کے اس کی ماں نے۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہی چیز اسے ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور رات کے دوسرے پہر کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسلسل آتی کال سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ جب گھر والوں نے بے یقینی دکھا ہی دی تھی تو پھر فون کر کے احساس جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ سوچ کر تلخی سے مسکرایا تھا، لیکن آخری کال پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ مسلسل تمہیں پکار رہی ہے، تم جلدی پہنچو۔ اور وہ واقعی تمام چیزوں کو مسترد کیے گاڑی لے کر گھر کے راستے پر گامزن ہو گیا۔
इसने तहैया कर लिया था कि वो इस अजनबी लड़की का जीना दो भर कर देगा। उसे बहुत शौक है ना इल्ज़ाम लगाने का, वो इस इल्ज़ाम को अब सच कर दिखाएगा। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, शर्ट के ऊपरी बटन खोले हुए थे, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो अपने आप को तैयार रखने वाला इंसान था, लेकिन ख़ानदान की बेइतनाई ने उसे उजाड़ कर रख दिया था। चंद पल की मुसाफत के बाद वो घर पहुंचा। दिल तो किया कि वापस लौट जाए, लेकिन अपनी माँ के आगे वो बेबस था। वो जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उसका कलेजा मुंह को आया। इसकी माँ की हालत वाकई ख़राब थी। वो फ़ौरन उनके करीब गया, उन्हें अपने सीने से लगाया था, अपने होने का मान बख्शा था, जबकि वो रो पड़ी थी और इसे माफ़ी मांगने लगी थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने अपनी पसंदीदा औलाद के चेहरे पर थप्पड़ मारा है। वो ये सोच सोच कर ही हलकान हो चुकी थी, मगर शाह फहद ने अपनी माँ को समेट लिया था। उनको चंद हिदायत करके वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो जानता था इसके घर वालों ने उस लड़की को इसके कमरे में ही ठहराया होगा। आखिर को वो लड़की अब इसके नाम से मुंसलिक थी। इसकी आंखों में खून उतर आया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू करने की कोशिश की थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे किसी किस्म की मध्यम मध्यम सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। निगाहें घुमा कर देखा तो वो लड़की सजदे की हालत में तड़प कर रो रही थी। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कान आई थी। ये लोग कितने बेहिस होते हैं, एक इंसान की हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करके खुद ही मजलूम बन जाते हैं। चंद पल बाद वो लड़की सजदे की हालत से उठी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो जाए नमाज से उठती उससे पहले ही कमरे में शाह फहद की आवाज़ गूंजी थी। तुम्हें क्या लगा चंद आंसू बहाकर तुम पारसा बन जाओगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं हो कि सैयद फहद शाह किस बला का नाम है। तुमने जिससे पंगा लिया है ना, वो कोई आम शख्सियत नहीं। और हाँ, क्या कहा तुमने? नीचे मैंने तुमसे ताल्लुकात कायम किए हैं, अपने बच्चे की माँ बनाया है और अब तुम्हें कोठे पर बेचना चाहता था। तो मेरी जान, मैं अब तुम्हारे साथ यही सब करूँगा। तुम्हारी हर बात को सच कर दिखाऊंगा। तुम परेशान क्यों होती हो? ये कहते ही उसने अपने कदम उस मासूम लड़की की जानिब बढ़ाए थे जो हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही शाह फहद ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लिया और उसके चेहरे पर गिराए थे। किससे पूछकर तुमने मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए? तुम भी जानती हो और मुझे भी मालूम है, हम दोनों की मुलाकात आज पहली बार हुई है। सच सच बताओ आयशा, कौन हो तुम और ये सब क्यों किया? जबकि आयशा खौफज़दा हो गई थी, चंद पल वो लरसती आवाज़ में बोली, शाह साईं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बोलने के लिए और आपकी गाड़ी के आगे आने के लिए मुझे आपके दादा साईं ने हुक्म दिया था। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही फ़िज़ा में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी, जबकि आयशा अपना चेहरा थाम कर रह गई थी। फहद गुस्से से चिंगाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाओ? लड़की, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो तो बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी झूठी बातों में आ गए, लेकिन मेरा नाम सैयद शाह फहद है। मैं तुम्हारी नस्लें उजाड़ दूंगा। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। उसका आग उगलता लहजा इस मासूम लड़की को खौफज़दा कर चुका था। वो अपनी सफाई बयान करना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि वो बेकसूर है, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। अचानक ही उसकी आंखों में शैतानियत आई थी और इसको अपनी बाहों में दबोच लिया था। वो तड़प उठी थी। वो सफाकियत से बोला था, बहुत शौक है इल्ज़ामात लगाने का, आज मैं तुम्हें वो इल्ज़ाम सच करके दिखाऊंगा। ये कहते ही उसने अपने कदम बिस्तर के जाने बढ़ाए थे और इस बेदर्दी से पटक दिया था। उसकी कमर में बहुत तेज़ चोट आई थी। वो उस पर चढ़ दौड़ा था, मगर उसकी सिसकियाँ, उसका रोना, मिन्नत करना सैयदजादे को पिघला चुका था।
اس نے ایک قہر آلود نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے وجود سے دور کیا اور اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی کس راہ پر چل نکلی ہے۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اندر موجود وہ لڑکی بھی چاند کا ٹکڑا تھی، لیکن اس پل اسے سوائے نفرت کے اس لڑکی سے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر سگریٹ پینے کے بعد بالکنی میں ہی بیٹھ گیا۔ کب آنکھ لگی اسے کچھ علم نہ ہوا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کافی دیر تک تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تو کل کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اسے معلوم تھا آج کا دن امتحانات سے بھرا ہوگا۔ اسے کرن کا سامنا کرنا تھا اور اسے تمام سچائی سے آگاہ کرنا تھا۔ ہر ایک کے سامنے اپنی حقیقت بتانی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ہاتھوں سے اس کی محبت کس طرح پھسلنے والی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ یقیناً وہ نیچے گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ کالے رنگ کا شلوار قمیص پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسم، وہ وجاہت کا شکار تھا۔ اپنے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اس نے اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اپنی اماں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور ان کی طبیعت پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ نیچے کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی نیچے کی جانب بڑھا اس کے کان میں کرن کی آواز آئی تھی اور وہ وہیں مجسمہ بن چکا تھا۔ وہ غصے سے چنگاڑ رہی تھی اور اس کی ماں سے مخاطب تھی۔ کیا بولا تھا آپ نے مجھے فون کر کے کہ آپ کے بیٹے نے کسی اور سے شادی کر لی ہے؟ وہ مجھ غیر سید زادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں، مجھے بھی آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے اس سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ آخر وہ ہے کون؟ محض ایک دقیانوسی مرد جس کے لیے پردہ ہی سب کچھ ہے۔ میں تو بہت پہلے آپ کے بیٹے سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن دیکھو موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسے لگتا ہے اس نے میرے لیے 7 سال انتظار کیا ہے، مگر اس کی معلومات میں اب اضافہ کر دینا۔ اس نے یہ 7 سال اپنے محض ضائع کیے ہیں۔ مجھے اپنا کیریئر بنانا تھا، اس کے لیے مجھے ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور شاہ فہد میرے لیے ایک اچھی سپورٹ تھا، محض ایک سیڑھی تھا جو مجھے میرے مقام تک پہنچا سکتا تھا۔ اور وہ گر چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے اور اب میں اپنی زندگی میں خوش رہوں گی۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ اس کی ماں نے فون کر کے اسے اطلاع ضرور دی تھی، لیکن اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور سے کروا چکی ہیں۔ چند پل بعد پیچھے سے کسی کے بیٹھنے کی آواز آئی تھی۔ سب ایک ساتھ مڑے تھے۔ شاہ فہد پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ بے شک جب آپ کی محبت کا ایک بھیانک چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم تڑپ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی تھیں۔ سرفراز صاحب کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ دادا سائیں بھی نم آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ چند پل کا کھیل تھا، اس کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی کی مورت بنا بیٹھا رہا تھا۔ کرن اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر کے گئی تھی، اسے پل کے لیے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند پل وہ ہمت جمع کر کے کھڑا ہوا، سب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد چاچو، دادا، اس کے کزن سب اس کے پیچھے گئے تھے، مگر وہ سب سے لاپرواہ شہر کی سڑکوں پر خاک چھان رہا تھا۔ رات کو سب گھر واپس آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم کی رو رو کی بری حالت تھی۔ سرفراز صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کا گریبان تھام لیا تھا۔
वो तड़प कर बोली थी, मुझे मेरा बच्चा ला दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो रो रहा था, वो बेजान होकर गिर गया था। सरफराज साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं सबको आग लगा दूंगी, मैं किसी को जीने नहीं दूंगी। वो तहम्मुल मिजाज औरत आज तड़प कर रो पड़ी थी। हाँ, जब मामला औलाद का आता है तो हर माँ ही दीवानी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। शाह फहद घर वापस नहीं आया था, वो अपने फ्लैट में रह रहा था। उसकी अम्मा, चाचू, बाबा, दादा सब गए थे। सबने दरख्वास्त की थी कि तुम लौट आओ, हमें तुम पर भरोसा है, हम उस लड़की से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रखेंगे, तुम बस आ जाओ। मगर इसने किसी की बात नहीं सुनी और ना ही किसी को जवाब दिया था। वो नरम दिल इंसान था, जल्दी रहम खाने वाला। मगर किरण की असलियत सामने आने के बाद उसका रवैया और अंदाज तब्दील हो गया था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। वक्त मज़ीद अपनी रफ्तार से गुजरने लगा और उसे 6 महीने हो गए थे। आयशा फहद के कमरे में ही थी। वो ना कमरे से बाहर आती थी और ना ही किसी से बात करती थी। 2 लोग थे जो एक दूसरे से मुंसलिक थे, मगर राब्ता दोनों के दरमियान नहीं था। आज शाइस्ता बेगम की बस हो गई थी। वो कब तक अपने बेटे से जुदाई बर्दाश्त करती। ज़ोहर की नमाज अदा करके उन्होंने एक फ़ैसला लिया था और उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए वो फहद के कमरे में आई थी। आई वो किसी और मकसद से थी। उनका इरादा आज आयशा को उस ख़ानदान से अलग कर देने का था। वो आयशा को घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कमरे में कदम रखते ही उनके कानों में आयशा की मधम मधम सिसकियाँ गूंजी थीं और जैसे ही निगाह कदरे कोने में गई तो वो अपनी जगह पर साकित हो गई थी। वो नमाज की हालत में रो रही थी, कभी क़याम में, कभी रुकू में, तो कभी सजदे में। वो औरत अल्लाह के बेहद करीब थी और नमाज की हालत में रोने का मतलब वो जानती थी। वो खामोशी से मसहरी पर बैठ गई थी और आयशा की नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी थी। नमाज का इख्तिताम करके उसने जाए नमाज उठाकर एक तरफ रखा था, अपना भीगा चेहरा आस्तीन से साफ किया था। वो कुरान पाक की तिलावत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी तो सामने उसकी सास यानी शाइस्ता बेगम बैठी हुई थी। वो घबरा गई थी। इस 6 महीने के दौरानिए में एक बार भी शाइस्ता बेगम ने आयशा को मुखातिब नहीं किया था और कभी आयशा की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि वो उनसे कोई बात करती। शाइस्ता बेगम उसकी जानिब देखते हुए नरमी से बोली थी, घबराने की ज़रूरत नहीं, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो झिझकते हुए उनके बराबर में ही बैठ गई थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है उसके लिए सजदे करता है, वो शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। उम्मीद करती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। उसने नम आंखों से शाइस्ता बेगम की जानिब देखा था। वो मज़ीद बोली, मुझे सच बताओ, तुमने उस दिन वो सब क्यों किया था? वो चंद पल खामोश रही थी। उसे ये बातें बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो इस बाकिरदार औरत के सामने मज़ीद खामोश नहीं रह पाई थी और हर बात खोल कर रखती थी कि उसे ये सब करने के लिए दादा ने कहा था। वो किसी गैर सैयद को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। इसे पैसों की ज़रूरत थी, इसकी छोटी बहन की शादी थी, बाप कर्ज़ों में डूब गया था, माँ की तबीयत बहुत नासाज थी। वो थक चुकी थी और दादा साईं के दर पर आई थी और उन्होंने सबसे पहले इसके सामने यही शर्त रखी थी कि तुम्हें ये सब तमाशा करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो मजबूर थी और मजबूरी में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जबकि शाइस्ता बेगम खामोश हो गई थी। उनकी आंखों के सामने भी वो मंजर लहराने लगे थे जब सुबह के वक्त दादा साईं ने उन्हें अपने कमरे में तलब किया था और फिर उनको चंद बातें बताकर हुक्म दिया था कि जब ये मौका आएगा आप अपने बेटे के सामने खड़ी होंगी और उसे शादी करने का हुक्म देंगी।
کیونکہ شاہ فہد واحد اپنی ماں کے علاوہ کسی کو اہمیت دینے کی زحمت کرتا نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں 2 عورتوں سے محبت کی تھی، ایک ماں اور دوسری کرن، اور دونوں ہی عورتوں نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ چند پل بعد شائستہ بیگم نے عائشہ کو حکم دیا تھا کہ اپنا حجاب اوڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ پہلے تو وہ گھبرائی، اسے لگا شاید وہ اس کو اس خاندان سے نکال دینا چاہتی ہیں، مگر وہ سیدھا اسے اپنے ساتھ لیے شاہ فہد کے فلیٹ پر آئی تھی۔ اس کی جان پر بنائی تھی، اسے معلوم تھا شاہ فہد کس طبیعت کا انسان ہے۔ وہ کپ کپا کر بولی، پلیز آنٹی، میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ یہ مجھے کسی صورت قبول نہیں کریں گے، بلکہ الٹا غصہ کریں گے۔ جبکہ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، اور اسے تلقین کی تھی کہ ایک عورت ہی اپنے شوہر کو سنبھال سکتی ہے۔ ابھی تمہارا شوہر ٹوٹا ہوا ہے اور تمہیں اسے جوڑنا ہے۔ اگر اس پل تم اس کا ساتھ چھوڑ دو گی تو کبھی بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ وہ یہ بول کر اسے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ فہد آفس میں تھا، گھر پر وہ بالکل تنہا تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو فلیٹ صاف ستھرا تھا۔ فلیٹ کی صفائی دیکھ کر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ یہاں پر رہنے والا نفاست پسند ہے۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ وہاں موجود سامان کو دیکھ کر اس نے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ چاول رکھے ہوئے تھے اور کچھ سبزیاں تھیں۔ اس نے جلدی جلدی سادے چاول بنائے تھے۔ اس نے گھڑی کی جانب وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ اس کے شوہر کے آنے میں 2 گھنٹے تھے۔ اس نے جلدی جلدی سبزی بنائی تھی اور پھر روٹیاں ڈال کر وہ فہد کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آخری روٹی بناتے ہی گھر کا دروازہ کھلا۔ اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ شاید فہد کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ وہ سیدھا کچن میں آیا اور سامنے عائشہ کو سر جھکائے کھڑا دیکھ کر اس نے ابرو اٹھائی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وجہ جان سکتا ہوں یہاں ہونے کی؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا روبدار لہجہ اسے کپ کمانے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس پل ہی اپنا دل تھام گئی۔ فہد اس پہر 3 پیس سوٹ میں موجود تھا۔ اس نے اسے محض 2 بار دیکھا تھا اور دونوں بار شلوار قمیض میں تھا، لیکن اب اسے 3 پیس میں دیکھ کر وہ دیوانی سی ہو گئی۔ نگاہیں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، شائستہ آنٹی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا خیال رکھنا ہے، کھانا وقت پر دینا ہے اور آپ کی چیزوں کو ترتیب دینی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی وہ کچن میں ہی داخل ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہی بولا، کیا بنایا ہے کھانے میں؟ اس نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ اس کے بہت قریب کھڑا ہوا تھا۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولی، سبزی اور چاول بنائے ہیں، آپ بولیں تو کھانا لگا دوں؟ اس کا لہجہ نہایت خوفزدہ تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ شیلف کے ارد گرد رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جبکہ وہ لرز کر شیلف کے ساتھ ہی لگ چکی تھی، وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ اس کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ اس کا لال سرخ چہرہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھتی فہد اس کے کان کے قریب جھکا تھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، تم نے جو کیا تھا نا لڑکی، بھولا نہیں ہوں میں، اور اپنا بدلہ لینا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، سو بی ریڈی۔ وہ یہ بول کر کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے تڑپ کر رو پڑی تھی۔ چند پل بعد وہ باہر آیا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ وہ اس پہر گلابی رنگ کے لباس میں موجود گلابی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹک رہی تھیں، مگر وہ اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس لڑکی نے اس پر کس طرح کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے بابا اس سچائی سے آگاہ کر چکے تھے، لیکن کچھ سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی کتنی بے بس ہے۔
مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو سبق ضرور سکھائے گا تاکہ بعد کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ وہ کرن کو بھول نہیں سکتا تھا، اس کی وہ محبت تھی۔ 7 سال اس کی محبت میں گزارے تھے، ہر لمحہ اس کو پانے کی حسرت کی تھی، لیکن اب اس کا بھیانک روپ دیکھ کر اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً عائشہ کو مخاطب کیا اور کھانا لگانے کی تلقین کی، جبکہ وہ ڈر کر اچھل پڑی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا لگایا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ساتھ بیٹھنے کی تلقین کی تھی۔ کھانا خاموشی سے تناول کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس لڑکی کو کافی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پہلے ہی اپنی حرکت پر نادم تھی اور کئی بار اس کا اظہار بھی کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن فہد کے رویے کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب بس ہو گئی تھی، اس نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اگر ساری زندگی وہ اسی طرح رہتی تو کبھی ان دونوں کے درمیان تمام رنجشیں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہفتے کا دن تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ شائستہ بیگم اس کے لیے بہترین لباس دے گئی تھی، ان میں سے ہی اس نے ایک لال رنگ کا جوڑا پہنا، اپنے آپ کو خوبصورت سے سنوارا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ چند پل بعد وہ گھر آیا تو اس نے ہمت کی تھی اور اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ ایڑیوں کے بل اونچی ہو کر اس کے لبوں کو جام بخشا تھا، جبکہ اس نے فوراً ہی اس کی پیش قدمی کو قبول کر لیا اور اسے دھتکارا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو اسے جھڑک سکتا تھا، مگر یہ کرنا ایک عورت کی توہین تھی۔ جب وہ اپنی طرف سے پہل کر سکتی تھی تو پھر وہ بھی حالات کے پیش نظر اسے قبول کر سکتا تھا۔ ان کے درمیان تعلق قائم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے رنجشیں ختم ہونے لگیں۔ وقت لگا تھا مگر سب چیزیں بہتر ہو گئی تھیں۔ عائشہ کی انتھک محنت کے بعد وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکی تھی اور اسے لیے سید ہاؤس واپس آ چکی تھی۔ اس کی ماں نہال ہو گئی تھی، انہیں فخر تھا کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا، جبکہ دادا سائیں بھی سینہ چوڑا کیے گھوم رہے تھے کہ ہمارا انتخاب بہترین ہے، جبکہ سید فہد مسکرا دیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، کرن سے بہتر عائشہ تھی، جو ہر حالات کو سمجھتی تھی اور اسے محبت جتاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہمارے